मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का हाय शुक्रगुजार हूँ आज के सारे वक्त के लिए। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के लिए कि जिसने हमें ये मौका प्रदान किया कि आज हम गॉस्पेल लाइट हाउस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से जो है खुदावंद की तारीफ और तमजीद और इस पैगाम को रिकॉर्ड करवा सके। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो सीखने जा रहे हैं वो है दुआ के मुतल्लिक कि दुआ हमें कब करनी चाहिए, दुआ कैसे करनी चाहिए, क्या हम इज्तिमाई दुआ कर सकते हैं, क्या हम इनफरादी तौर पर दुआ कर सकते हैं, और हमें किस वक्त खुदावंद से दुआ करनी चाहिए, किस टाइम पर हम उसकी हजूरी में आ सकते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये सब जानेंगे और हमारे लिए आज की जो तिलावत है वो है मुकद्दस याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से मुकद्दस याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा पढ़ी जाएगी। कलाम खुदा ने जो लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा, और अगर खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफ़ी हो जाएगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे दो आज जिस लफ्ज़ पर हम गौर करने वाले हैं वो है रास्तबाज की दुआ। मेरे जो रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जब एक ईमानदार, एक रास्तबाज खुदावन की हजूरी में आता है और उससे दुआ करता है तो उससे हालात बदल जाते हैं। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। रास्तबाज जब खुदावन की हजूरी में झुकता है तो हालात बदल जाते हैं, बेदारी आती हैं। अगर हम चार्ल्स फिनी की बात करें या और बड़े बड़े नाम जो मर्दे दुआ हैं, अगर उनकी बात करें तो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अमद दखल जो है वो दुआ का है। क्योंकि जब भी वो खुदावंद की हजूरी में जाते हैं और जब वो घुटनों के पल होते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और दुआ ही एक ऐसी कुव्वत है जिससे जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं तो वो चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉसिबल हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। वो तमाम हालात, वो तमाम सर्कमस्टांसेस जो हमारे खिलाफ होते हैं, खुदा उन्हें अपनी कुदरत से तब्दील करने की कुदरत रखता है। अगर हम हिजकिय्याह बादशाह की बात करें तो उसने जब खुदावंद से दुआ की और उसने दुआ की कि खुदावंद मुखालिफिन ज्यादा हैं और वो तेरी तहकीर करते हैं, वो खुदावंद तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गुस्ताखाना बातें खुदावंद के खिलाफ करते हैं। हिजकिय्याह खुदावंद की हजूरी में जाता है और खुदा की हजूरी में जाकर आहोनाला करता है, और खुदा हिजकिय्याह की दुआ को सुनता है। और फिर देखें कि एक ही रात में खुदा 1,85,000 फौज को जो है एक फरिश्ता के वसीला से हलाक कर देता है। मेज़ो जब हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं तो चाहे मुखालफीन हमारे खिलाफ हों या हमसे ज़्यादा ताकतवर हों, जब हम ईमान के साथ खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में जाते हैं, और दुआ का मतलब भी यही है खुदा से बातें करना, खुदा के साथ जुड़े रहना, खुदा के साथ हमारा रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में होते हैं। और यही बात जो है मुकद्दस याकूब करता है कि जब ईमानदार खुदा की हजूरी में दुआ करता है और उसकी दुआ में इतनी तवानाई होती है, और जब वो ईमान के साथ खुदा की हजूरी में आता है, और मेरे जो ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि जब हम ईमान के साथ खुदावंद के पास जाते हैं, और शागिर्दों ने मसीह यीशु से कहा कि खुदावंद तू हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदावंद ने उनसे कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, दैट मीन्स कि अगर आप में राई के दाने के बराबर ईमान है तो उसके अंदर भी खुसूसियात है। राई का दाना जो है वो ना तो दबाने से दबता है, और जब आप उसे अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं तो वो वाइब्रेट रहता है, मुतहरक रहता है। इसी तरह जब हमारा ईमान
ایک راستباز کا ایمان رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، تو پھر خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ دیکھیں کہ یشوع اور اس کے لوگ جو ہیں وہ دیوار کے چوگیر چکر لگاتے ہیں۔ ان کا ایمان جو ہے وہ متحرک ہے، ان کے ایمان میں وہ قوت ہے، اور وہ خدا کے کلام پر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جب وہ اس کے چوگیر چکر لگاتے ہیں اور زور سے نرسنگے پھونکتے ہیں، تو وہ کام جو وہ نہ اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں نہ اپنے زور سے کر سکتے ہیں، وہ خدا کے روح سے ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے اسی طرح بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں آئیں تو پورے ایمان کے ساتھ آئیں، اور جب ہم اس سے دعا کریں تو اس بات کو یقین جانے کہ خدا نے ہمارے لیے کام کر دیا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور جب ایمان کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ باتیں جو نہ کانوں نے سنی ہوتی ہے نہ آنکھوں نے دیکھی ہوتی ہیں، خدا اپنے ماننے والوں کے لیے کر دکھاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے مقدس یعقوب کرتے ہیں کہ جب ہماری دعا کے اندر توانائی ہوگی، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب راست باز خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ جو کچھ میں نے خدا سے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے، اور دعا اور ایمان پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم ایمان کے ساتھ بولتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ بولتے ہیں۔ ابراہیم ایمان کے ساتھ بولتا ہے، کیونکہ ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ خدا نے اس کا نام تبدیل کیا، جس سے مراد ہے کہ اب وہ قوم کا باپ نہیں بلکہ قوموں کا باپ ہوگا۔ پہلے اس کا نام ابرام پھر ابراہیم ہوا، یعنی پہلے وہ باپ ہے پھر قوموں کا باپ ہے۔ اور اب جب بھی ابراہیم آواز دیتا ہے یا اس کا نام لیتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اب قوموں کا باپ ہے۔ اسی طرح میری جب ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور ایمان کے ساتھ بیج بوتے ہیں تو وہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ راست باز شخص راست باز بندہ جو ہے جب ایمان سے کہتا ہے تو خدا وہ چیزوں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے خدا کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس دعا کے اندر قوت ہے، اور یہ دعا جو ہے ایسی ہے جیسے حنا نے دعا کی، اس کے وونٹ ہلتے ہیں اور وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ میرے جب ہم خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کریں اور خدا کے کلام کا احترام کریں، کیونکہ وہ دعائیں جو بغیر ایمان کے ساتھ اور وہ دعا جو خدا کے کلام کے احترام کے بغیر کی جاتی ہیں وہ مذاق بن جاتی ہیں۔ اور وہ دعا جو ہم خدا کی حضوری میں کرتے ہیں اور جب اس کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہمیں جس طرح موسیٰ جو ہے خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو خدا نے اسے کہا کہ موسیٰ اپنی جوتی اتار دے۔ اسی طرح آج جب ایماندار خدا کی حضوری میں دعا کے لیے جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہر طرح کے حسد، غصے، تفرقے، لڑائیاں، بدعتیں، بغض اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ حلیم، عاجز، انکسار بن کر خداوند اپنے خدا کی حضوری میں جائے تاکہ خدا اس کی دعاؤں کو سنے۔ اس لیے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں کیونکہ ہم ایمان کے ساتھ نہیں کرتے، ہماری دعائیں رک جاتی ہیں کیونکہ ہم اس طور پر خداوند کو، اس کی مرضی کو جانتے نہیں۔ جب ہم پورے طور پر اس کے حضور میں جائیں گے، جب ہم دعا کریں گے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایریا جو ہے وہ ہمارا ہم طبیعت ہے، ایریا جو ہے ہم جیسا انسان ہے، لیکن جب اس نے خدا سے دعا کی اور اس نے دعا کی کہ خداوند آسمان بند ہو جائے تو 3.5 سال تک کوئی بارش نہیں ہوئی، اور وہی ایریا جب دعا کرتا ہے خداوند کی حضوری میں ہے اور اپنے خادم کو کہتا ہے کہ جا کر تو بادشاہ کو بتا دے کہ وہ جل پہاڑ سے نیچے اتر جائے، اور اس کا خادم جاتا ہے
اور اس کا خادم دیکھتا ہے کہ پہاڑ پر کوئی بارش نہیں ہے، کوئی وہاں پہ بادل نہیں ہے، لیکن خدا کا بندہ ایلیا جو ہے ایمان کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہے اور اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جا تجھے بادل نظر آئے گا۔ خادم جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی بادل نہیں، پھر دیکھتا ہے کوئی بادل نہیں ہے، اور 7 بار جاتا ہے، اور جب 7ویں دفعہ جاتا ہے تو اس کا خادم کہتا ہے کہ استاد وہاں پر چھوٹا سا بادل ہے۔ اس کے خیال میں یہ چھوٹا بادل جو ہے شاید کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، شاید یہ بارش نہیں لا سکتا، لیکن مرد دعا، مرد خدا مقدس ایلیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ کثرت کی بارش ہے۔ اور جب وہ جا کر دیکھتا ہے، 7ویں دفعہ جب جا کر دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک ہاتھ جتنا چھوٹا سا بادل ہے، اور ایلیا کہتا ہے کہ یہ کثرت کی بارش ہے۔ میری زو، جب میں اور آپ ہم خداوند کی حضوری میں ایمان سے بیج بوتے ہیں تو خدا کی بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آج بھی یقیناً روح القدس کی بارش سے بہت سارے ایماندار نہ صرف سیر ہوں گے، نہ صرف ان کی زندگیوں میں وائدگی آئے گی، خوشحالی آئے گی، بلکہ خدا ہر روز اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بڑے کام کرتا ہے۔ اسی طرح جب آج ہم ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے اور خدا سے دعا کریں گے کہ اے خدا تو ہماری زندگی کے اندر بڑا کام کرنے والا ہے، اور آج جب آپ بلا ناغہ خدا سے دعا کریں گے، سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہوں گے، تو یقین جانیے آپ کی بیماری، کمزوری، آپ کے حالات، آپ کے لیے جو مشکلات کھڑی ہیں، خدا ان سب کو اپنی قدرت سے حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے پیغام سے اور خدا اس دعا کے وسیلہ سے جو ہر روز ایمانداروں کے لیے ہوتی ہے، خدا بڑی خوشخبری لانے والا ہے، اور آج کی اس پیغام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔